الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسافر يؤذن ويقيم تھوڑا جو اونچا تے کو آواز آ جائے وچ والمسافر يؤذن ويقيم لقوله لابن ابي ملائكة لقولہ علیہ السلام لابن ابي ملائكة اذا سافرتما فأذنا وأقيما فإن ترکہما جميعا يكره ولو اكتفى بالإقامة جازا لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرخصة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسافر اذان دے اور اقامت پڑھے دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ابو ملیکہ کے دو بیٹوں کے لیے کہ جب سفر کرو تم دونوں تو پس اذان دو تم دونوں اور اقامت کہو تم دونوں، مراد ہے کہ دونوں میں سے ایک اذان دے اقامت پڑھے اور دوسرا جماعت کرائے۔ یہ ذرا پڑھ لیں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ثواب یہ ہے کہ وہ دو شخص یہ تھے مالک بن حویرث اور ان کے چچے کا بیٹا۔ تحقیق ذکر کیا ہے اس کو خود مصنف صاحب ہدایہ نے کتاب الصرف میں، آگے جا کر ثواب پر وہاں بھی ضرورت تھی اس کی، جیسا کہ ذکر کیا اس کو صاحب مبسوط اور فخر الاسلام نے جامع میں اور امام محبوبی رحمہ اللہ نے اذا سافرتما صحیحین میں یوں ہے عن مالک ابن الحویرث، وہ کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور میرا ساتھی، پس جب ارادہ کیا ہم نے واپسی کا سرکار کے پاس سے تو آپ نے فرمایا ہمیں کہ جب حاضر ہو جائے نماز تو پس اذان دینا تم دونوں، یعنی دونوں میں سے ایک، اور اقامت پڑھے دونوں میں سے ایک، اور چاہیے کہ امامت کرائے تم دونوں کی جو تم میں سے بڑا ہے۔ یہ قانون دیا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مسلمان کو کہ دو بھی ہوں تو وہ جماعت کرائیں جی، اکیلے اکیلے نہ پڑھیں جی۔ وفی روایت للترمذی، اس میں یہ لفظ ہے کہ میں اور میرے چچے کا بیٹا حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو پھر یہ جو ترمذی کی روایت ہے تفسیر کرنے والی ہے کہ وہ جو صحیحین کی روایت میں وصاحب لی، وہ کون ہے؟ وہ میرے چچے کا بیٹا ہے۔ پس اگر چھوڑ دے بندہ مسافر دونوں کو تارکہما جمیعا، نہ اذان پڑھے نہ اقامت، تو اکیلے نماز پڑھے سفر میں تو یکرہ ہو، کیوں؟ لأنہ مخالف لحدیث مالک ابن الحویرث، سرکار نے حکم فرمایا ہے تو اس کے یہ خلاف ہے۔
اس لیے یہ کام مکروہ کیا اس نے۔ اور اگر اکتفا کرے اقامت کے ساتھ تو جائز ہے، اس لیے کہ اذان غائبین کو حاضر کرنے کے لیے ہے اگر وہ زیادہ ہیں تو، اور رفقا جو ہیں وہ تو وہیں سارے موجود ہیں، اور اقامت جو ہے وہ نماز کے شروع کے جنوانے کے لیے ہے، اور وہ اس اعلام کے تو محتاج ہیں، اس لیے اقامت پڑھے۔ غائبین، اس میں یہ سوال ہے کہ اذان بھی تو تیاری کے لیے ہوتی ہے جو ابھی ان کے لیے حاصل نہیں ہے، لہذا اذان بھی پڑھیں۔ آگے پڑھ پھر ترجمہ کر دیں۔ فَإِن صَلَّى فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ يُصَلِّي بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لِيَكُونَ الْأَذَانُ عَلَى هَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ۔ پس اگر نماز پڑھے شخص اپنے گھر میں، شہر میں، شہر سے مراد ہے آبادی میں، پنڈ محلہ جتھے بھی، تو نماز پڑھے اذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ، تاکہ ہو جائے ادا جماعت کی حیت پر، تاکہ ہو جائے ادائیگی جماعت کی حیت پر، علی حیت الجماعت، مراد جماعت کی حیت سے اشتمال ہے اذان پر اور اقامت پر، تو یہ دلیل جاری ہے منفرد میں بھی اور جماعت میں بھی۔ گھر باپ بیٹا دونوں ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں اذان دیں، اقامت پڑھیں اور جماعت کرائیں۔ وَإِن تَرَكَهُمَا، جاز لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذان الحی یکفینا۔ اور اگر ترک کر دے دونوں کو، گھر میں نماز پڑھی اذان نہیں دی اقامت نہیں پڑھی، تو جازا من غیر کراہت، ایتھے سانو بیماری آ کے پینی، جائز ہے نا جی، مکروہ نہیں ہے نا جی، ٹھلے پاسے مرنے واسطے اسی تیار ہاں، کتے کام میں پیزا اسا گجر خانوں جا کے کھانا ہے، سواوے صحیح نہیں بنتا جی، چاہ اسا فلانے ہوٹل تو پینی وہ سوادی بناتا ہے، اینا کماں وچ جتھے بھی جہازا آ گیا اتھے لمے پੈ گیا کھوتی طرح جی۔ بھئی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم خود ہی اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے شریعت کے لیے کہ ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے۔ لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے نماز پڑھی تھی گھر میں، آپ کے ساتھ تھے حضرت اسود اور علقمہ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذان الحی، محلے کی اذان، قبیلے کی اذان، یکفینا، کافی ہے ہمیں۔ یہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود روزانہ یہ کام کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا تو آپ نے اس وقت یہ مسئلہ سمجھایا کہ بھئی جس طرح مسجد میں اذان اور اقامت سنت موقدہ ہے جماعت کے لیے، گھر میں اس درجے کی سنت موقدہ نہیں ہے، یہ سمجھایا ہے، یہ نہیں سمجھایا کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے جی، الٹ نہ معنی سمجھنا۔ اذان الحی یکفینا قلت غریب وروى الطبرانی فی معجمہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الدیری عن عبد الرزاق عن الثوری عن حماد عن ابراہیم ان ابن مسعود
وعلقمہ والاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نماز پڑھی انہوں نے گھر میں بغیر اذان دینے کے اور بغیر اقامت کے۔ سفیان جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی تھی ان کو اقامت شہر کی۔ یکفینا، اس کے ساتھ یہ جو مسئلہ آیا ہے ظاہر ہو گیا فرق مقیم اور مسافر کے درمیان، کیونکہ مسافر نہیں، اس کے لیے دوران سفر نہ اذان نہ اقامت، جب کہ وہ نہ اذان دے اور نہ اقامت پڑھے تو دونوں کوئی نہیں ہے، نہ حقیقتاً اس لیے کہ اس نے خود تو پڑھی نہیں ہے، نہ حکماً اس لیے کہ وہاں تو محلہ کوئی نہیں ہے، وہ باہر ہے، برخلاف مقیم کے، کیونکہ اگرچہ نہیں ہے اس کے لیے اذان و اقامت حقیقتاً خود نہیں پڑھی، لیکن اس کے لیے اذان اقامت حکماً ہے کہ جو محلے میں ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو اور مسافر اذان دے اور اقامت پڑھے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن ابی ملیکہ کے 2 بیٹوں کے لیے، مراد مالک بن حویرث اور ان کا چچا زاد، جب سفر کرو تم دونوں، یعنی یہ کن کو فرمایا، صرف اس میں غلطی ہو گئی ہے، بقایا فرمان یہی ہے کہ جب سفر کرو تم دونوں، پس اذان دینا اور اقامت پڑھنا۔ یہ ہے طریقہ مصطفیٰ کہ جب آپ کو لوگ مل کر واپس جائیں، پیر صاحب سے مرید واپس جا رہے ہیں تو ان کو فرمائیں کہ تمہارا سفر ہے، جہاں نماز کا وقت ہے رک جانا، اگر وہاں قریب مسجد ہے تو وہاں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہیں اذان دینی ہے اور جماعت کرانی ہے، اقامت پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ سب کا حق ہے جی، اور آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب جب آپ چھٹی کر کے جائیں تو پھر بھی میرے ذمہ ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، پڑھ لیا آپ نے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن تَارَكَهُمَا، پس اگر ترک کر دیا اس نے دونوں کو، جمیعاً کو، تو مکروہ ہے، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس حدیث کے مخالف ہے۔ جی کی ترجمہ ہی ہے نا؟ اچھا جی، پس اگر ترک کر دیا دونوں کو اکٹھا تو مکروہ ہے، مالک بن حویرث کی حدیث کے مخالف ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اگر اکتفا کیا اس نے اقامت کے ساتھ تو جائز ہے، وجہ اس لیے کہ اذان غائبین کے حاضر کرنے کے لیے اور ساتھی حاضر ہیں، لیکن وہ سوال کر رہے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تیاری کے لیے، تو تیاری تو ان کی کوئی نہیں ہے، یا تو پہلے تیاری کرائیں نا جی، بے حضرات وضو کر لیں، جماعت کرانی ہے، سنتے پڑھیں، یہ ہے جی۔ اور اقامت افتتاح کے اعلام کے لیے ہے، اور وہ اعلام کے محتاج ہیں۔ فَإِن صَلَّى، پس اگر نماز پڑھے اپنے گھر میں، مصر میں، مصر سے مراد آبادی ہوتی ہے، تو نماز پڑھے اذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ، تاکہ ہو جائے ادائیگی جماعت کی حایت پر۔ اور اگر ترک کر دے دونوں کو تو جائز ہے، باوجہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ محلے کی اذان کافی ہے ہمیں۔ پیر بابا مدارس کے اندر میں اتنا عرصہ پڑھتا رہا ہوں، میرے سامنے تنظیم بنی، پہلے تھی ہی نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ بات پکوائی نہیں جاتی کہ فضیل بیٹا تو جو گھر سے دین پڑھنے آیا ہے وہ دین کون سا ہے
وہ دین یہ فقہ کی کتابیں ہیں جو تم گھر سے پڑھنے آئے ہو کہ کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، معاملات کس طرح ہیں، سارے دلائل کے ساتھ وہ جو دین آپ گھر سے پڑھنے آئے تھے وہ یہ فقہ ہے۔ قرآن دلائل ہے، حدیث دلائل ہے، وہ جو دین پڑھنے آئے وہ کیا چیز ہے؟ باقی تو سارے اس کے معاون ہیں، اصول فقہ معاون ہے، صرف نام معاون ہے، کوئی تھوڑی منطق پڑھتے ہیں، کوئی چلو یہ مورخ اور جو ہے نا یہ دلیل وغیرہ کے جو بزرگوں نے اصطلاح کتابوں میں لکھی ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ اس کے علاوہ جو مقصد ہے بیٹا جو گھر سے آپ دین پڑھنے ہیں مولوی وفا کہ ہم دینی طالب علم ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ اس کا کیا نام ہے؟ یہ فقہ ہے، یہ جو دین گھر سے پڑھنے آئے تھے یہ ہے۔ اور اگر چھوڑ دے دونوں کو تو جائز ہے باوجہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ محلے کی اذان کافی ہے ہمیں جی۔ اور مسافر اذان دے اور اقامت پڑھے ہمارے فرمان آقا حضور علیہ السلام کے ابو ملیکہ کے دو بیٹوں کو جب سفر کرو تم پس اذان دینا اور اقامت پڑھنا، پس اگر چھوڑ کے دونوں کو جمیعاً تو مکروہ ہے، اور اگر اتفاق کرے اقامت کے ساتھ تو جائز ہے، اس لیے کہ اذان غائبین کو حاضر کرنے کے لیے ہے اور فقہ حاضر ہیں، اور اقامت ابتدا کے اعلان کے لیے ہے اور وہ اعلان کی طرف محتاج ہے۔ بس اگر نماز پڑھی اس نے اپنے گھر میں شہر میں تو نماز پڑھے اذان اور اقامت کے ساتھ تاکہ ہو جائے ادائیگی جماعت کی ہدایت پر، اور اگر چھوڑ دیا اس نے دونوں کو تو جائز ہے مجھے فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ محلے کی اذان کافی ہے ہمیں۔ بابا جو آپ کے سامنے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا رکوع سجود ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور منہ اس کا حرکت نہیں کر رہا، قرات نہیں کر رہا، آپ کو ترس نہیں آ رہا ہے اس پر کہ یار یہ غریب نے جو کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، شرم تو یہ ہی کچھ نہیں، نماز نہیں ہے جی، تو اسے پیار سے بٹھا کر طریقہ سکھایا جائے۔ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਮੌਲੀ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੌਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੋ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना अल-करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह। बाब नमाज के शुरूत का वो शुरूत जो नमाज से पहले होती हैं। सिफ्त मुअक्कदा इसलिए कहा है कि शय की जो शर्त होती है वो शय से पहले ही होती है, मशरूत बाद में होता है, शर्त पहले होती है। अच्छा जी। बाकौल शुरूत सलात, शुरूत जमा शर्त, शुरूत जमा है शर्त की, शर्त लुगतन अलामत है जो लाजिमा होती है, और शरन शर्त वो शय है कि जिस पर शय मौकूफ़ हो और वो शय में दाखिल ना हो। और यहाँ मुराद नमाज के जवाज़ की शर्तें और नमाज की सेहत की शर्तें हैं, वजूब की शर्तें नहीं हैं। वजूब की शर्तें मुकल्लफ़ होना है, कुदरत है और वक़्त है। शुरूत सलात शराइत सात हैं, अव्वल वक़्त है, उसका बयान गुज़र गया, बाकी अब आ रही हैं। तो वक़्त को अलहदा क्यों किया इनसे? वो भी तो वक़्त ही था, वक़्त भी तो शर्त है, इसके साथ जिक्र करना था। उसको बाब अलहदा क्यों बांधते हैं, अलहदा बाब क्यों बांधते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं कि महज अलहदा की है इस वक़्त वाले मसले को इसलिए कि वक़्त नहीं है मुसल्ली की कुदरत में, बरखिलाफ़ ये जो अभी आ रहे हैं ये मुसल्ली की कुदरत में हैं। बाब शुरूत सलात,
جب فارغ ہوئے ہیں سبب کے ذکر سے یعنی وقت کے ذکر سے، اور وہ ہے جو علامت ہے اس پر، تو ذکر کیا بقیہ شروط کو۔ شروط صلاۃ سے مراد امور ہیں جو خارج ہیں نماز سے، موقوف ہے ان پر نماز یا باب نماز کے شروط کا، وہ شروط جو نماز سے پہلے ہوتے ہیں۔ جی کی رہ گیا؟ حاشیہ رہ گیا۔ اچھا جی، با کتھے اللہ تی تا بند کر چیک باری پھر پڑھ دینا میں۔ نماز کے شروط کا وہ شروط کے متقدم ہوتی ہیں وہ نماز سے۔ اللہ تی تتقدمھا، یہ جو عبارت ہے یہ صفت موضحہ ہے یا مخصصہ ہے، کیونکہ شرط کبھی مقارن ہوتی ہے نماز کے، جیسے تکبیر تحریمہ کا داخیرہ اس کو شرط کہہ رہے ہیں، اور ترتیب بین الرکوع والسجود کو بھی شرط کہہ رہے ہیں۔ یجب قال اللہ تعالی باللہ من الشیطان الرجیم وثيابك فطهر، وقال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا فطہروا۔ شرط ثانی ثالث رابع یہ کٹھی ہیں تین، پہلی آ گئی ہے کون؟ تب دوسری سے شروع ہونا ہے۔ دوسری ہے طہارت البدن، تیسری ہے طہارت الثوب، تو چوتھی ہے طہارت المکان، تو آگے پانچویں آئے گی ستر عورت۔ کیا آئے گی؟ ستر عورت۔ واجب ہے مصلی پر یہ کہ مقدم کرے طہارت من الاحداث والانجاس کو، یعنی اپنے آپ کو حدث سے نجس سے پہلے پاک کرے پھر نماز پڑھے۔ اچھا جی، حدث سے کیا پاکی کا طریقہ، نجس سے تو کہتے پیچھے جڑا تانوں مہینہ ہو گیا سمجھا رہے ہیں، وہ کی سمجھایا ہے؟ بمطابق اس کے کہ پہلے بیان کر دیا ہم نے اس کو، آیا کہ کوئی نہیں؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل لا رہے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پس پاک کر دوں اے مصلی، تے بدن اور جگہ بطری کے اللہ پاک ہے، یہ کپڑے پاک کرنے ہیں تو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب طہارت کرو۔ علامہ قدمنا فی صدر الکتاب و باب الانجاس، واجب ہے مصلی، یاجب علی المصلی، لا یقالو، تحقیق معلوم ہو گیا ہے باب تطہیر الانجاس میں یہ مسئلہ تو کہ طہارت واجب ہے، تو یہ تو دوبارہ ذکر کرنا تکرار ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں جو ذکر ہوا ہے نا پہلے، وہ اس لحاظ سے نہیں تھا کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، وہ تو طریقہ بیان کیا ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، تو لہذا تکرار نہیں ہے۔ چلو جی، واجب ہے مصلی پر یہ کہ مقدم کرے طہارت کو احداث اور انجاس سے، بمطابق اس کے جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا۔ واجب ہے مصلی پر یہ کہ
مقدم کرے طہارت من الاحداث والانجاس کو بمطابق اس کے کہ پہلے بیان کیا ہم نے اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جُنُبًا فَطَهِّرْ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وہ ہے نا پیچھے یقدما وَيَسْتُرَ عَوْرَتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اے ما یواری عورتکم عند کل صلاة. وقال علیہ السلام لا صلاة لحائض الا بخمار اے بالغ. اور ڈھانپے اپنی شرمگاہ کو، جتنے مرد کے لیے ہے وہ ڈھانپے، جتنی عورت کے لیے ہے وہ ڈھانپے، جتنی لونڈی کے لیے ہے وہ ڈھانپے. یہ 5ویں شرط ہے. دلیل اس پر کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑو تم اپنی زینت کو عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت. یہ عام ہے، مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ شان نزول جو ہے وہ مسجد حرام کے بارے میں ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی پکڑو تم اتنا کپڑا کہ جو چھپا دے تمہاری شرمگاہ کو، عند کل مسجد یعنی عند کل صلاۃ. تو یہ مسجد محل ہے، نماز حال ہے، تو محل بول کر مراد حال ہے. اور فرمایا کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نئی نماز حائض کے لیے مگر اوڑھنی کے ساتھ. حائض سے مراد حالت حیض والی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو نماز پڑھنا منع ہے جی. مراد اس سے یعنی بالغہ کے لیے. تو جو بالغہ ہے وہ جب نماز پڑھے تو اس کے لیے اوڑھنی بھی ضروری ہے، سر بھی ڈھکے، لہذا سارا بدن اس کا عورت ہے جی. اچھا جی، یہ بابا جی نے لمبی کچھ تحقیق کی ہے، ذرا غور فرمائیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. لقولہ تعالی، اوجہ یہ ہے کہ دلیل پکڑی جائے اجماع کے ساتھ ستر فی الصلاۃ کے فرض ہونے پر. جی اچھا جی. فتح القدیر. اگر تو سوال کرے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے ستر عورت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، اس آیت سے، اس پر تقریر ہے. پس اگر تو کہے کہ آیت تو وارد ہوئی ہے طواف کے بارے میں کہ طواف میں لباس پہنو، طواف میں، تو تم نے تو اس کو نماز کے لیے دلیل بنایا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، نہ کہ اور کلمہ کل جو ہے یہ عامہ ہے، بس شامل ہے اپنے عموم کے ساتھ تمام ان چیزوں کو جو حلال یا حلال ہوتی ہیں مسجد میں، یعنی نماز. اور تو لہذا طواف کے لیے بھی ستر ہے، نماز کے لیے بھی ستر ہے. توجہ جی. اگر تو کہے نس نہیں شامل ما وارد فیہ کے غیر کو، مگر جیسا کہ شامل ہے ما وارد فیہ کو، کہ جس کے بارے میں نس وارد ہوئی ہے نا، نس اس کو جتنی شامل ہے غیر کو بھی اتنی ہی شامل. اب اس کو کتنی شامل ہے؟ اور تحقیق نس شامل ہے طواف کو وجوب کے حق میں، نہ کہ طواف لباس کے ساتھ کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے.
حتیٰ کہ ہو جائے گا طواف ننگی حالت میں معتدب، طواف ہو جائے گا، دم وغیرہ پڑے گا، لیکن طواف تو پھر نماز میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ کپڑوں کے باوجود ننگے نماز پڑھے تو معتدب ہونی چاہیے، حالانکہ نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو نس جس کو شامل تھی غیر کو بھی اتنی شامل ہو، یہاں تو بڑھ گئی ہے۔ کل تو میں کہتا ہوں کہ نس دلالت کرتی ہے فرضیت پر دونوں میں، نماز میں بھی اور طواف میں بھی، دونوں میں، مگر یہ کہ ساکت ہو گئی ہے فرضیت طواف میں بے دلیل ہی، اس کی دلیل کے ساتھ، اور وہ کیا ہے، اور نئی دلیل فرضیت کے سکوت میں نماز کے حق میں، لہذا نماز کے حق میں فرضیت باقی ہے قضا فی الشرع۔ اور جنا کہا نا کہ بہول اجماع بہول، تو اور منع کیا گیا اجماع باوجود، منع ہوگا اجماع باوجود مخالفت کر رہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور وہ الیق ہیں اجماع کی معرفت کے ساتھ، تو پس اگر اجماع ہوتا تو آپ بھی اس کو پہچانتے، اس کی مخالفت نہ کرتے۔ عذر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آیت میں تعویل ہے، آیت معولہ ہے، واسطے احتمال اس بات کے کہ ہو مراد مسجد سے طواف یا دخول فی المسجد، یا وہ شے جو حلال ہے مسجد میں طواف ہو، یا ان دونوں کا، تو پس نہ ثابت ہوگی اس آیت کے ساتھ سطر کی فرضیت کس میں، وگرنہ لازم آ جائے گی مطلق کی تقیید معولہ کے ساتھ، اور وہ مطلق کون ہے، قول تعالی وَلْيَطَّوَّفُ، یہ تو مطلق ہے، کس کے ساتھ لازم آ جائے گی تقیید مطلق کی آیت، اور یہ تو ہمارے نزدیک بہرحال صلاۃ، پس احتمالات مذکورہ یہ جو بھی بیان ہوئے ہیں نہیں قضا کرتے سطر کے لزوم کے چاہنے میں، تقاضے میں، نماز میں، ہر حال میں، بہرحال اگر ہو مراد مسجد کے ساتھ صلاۃ یا وہ شے کہ حلال ہے مسجد میں، تو اب تو ثابت ہوگا سطر عورت نماز میں بالعبارت، اور بہرحال اگر ہو مراد اس مسجد سے طواف، تو اب نماز کے اندر سطر کی فرضیت ہوگی بدلالت النص کے ساتھ، اس لیے کہ سطر جب واجب ہے طواف میں، اور حالانکہ طواف اوسع ہے، حتیٰ کہ حلال ہے طواف میں نطق نہ کے، تو پس البتہ یہ کہ واجب ہو نماز میں سطر بطریق عائشہ بس، اور بہرحال اگر ارادہ کیا جائے دخول فی المسجد کا بھی یہ مراد ہے، تو پس بھی مسجد میں جاؤ تو لباس ہو، تو پھر بھی اسی طرح ہے، اس لیے کہ مقصود دخول فی المسجد سے وہ نماز یہ کو تو کوئی ٹولکی بجانی ہے جا کے جی، پس جب لازم ہے سطر عند دخول فی المسجد، تو پس البتہ واجب ہوگا سطر عند بطریق اولا، مقصود کون نماز، تو پھر بطریق اولا سطر فرض ہوگا، تو پس ہوگی آیت قطعیہ نماز کے، پس یفترض، پس فرض ہو گیا بہا آیت کے ساتھ سطر نماز میں، پس بہرحال طواف، پس نہیں کوئی موجب آیت کے لیے سطر کے لزوم میں، کس میں، نماز کے ارادے کی تقدیر پر، نہ بالعبارت، وہ تو ظاہر ہے کہ مراد نماز ہے،
اور اسی طرح بالدلالت اس لیے کہ باب ادیق ہے طواف کے، بھی اس میں تو کوئی چیز نہیں کر سکتے، طواف میں دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو پس نہیں دلالت کرے گی، دلالت کرے گا وجوب سطر کس میں؟ نماز میں، وجوب سطر کا طواف میں، تو پس ہو گیا تعویل کا اعتمال بالصلاۃ کا دے کس کے؟ فرضیت کے، نہ فی اقتضاء ہاں آیت کے چاہنے میں وجوب سطر فی طواف، تو پس نہیں ثابت ہوگی طواف میں اس کے ساتھ فرضیت، یہ ایک تقریر کی ہے، خلاصہ نماز میں فرضیت ثابت ہے۔ عند کل مسجد، تفسیر کرنی مسجد کی صلاۃ کے ساتھ باعتبار اطلاق محل کے کس پر، اور معاذ تفسیر کیا مسجد کی بہی اس لیے کہ یہ نہیں ہے لوگوں کے لیے، جی لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلنَّاسِ، جی بگرنا البتہ ہوگا سوق بہذا المعنی اولا، پس مسجد کی تخصیص سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ مراد اس سے کیا ہے؟ نماز ہے۔ اچھا جی، ما یباری کی محض صحیح ہوگا ارادہ باعتبار اس کے کہ زینت کیا ہے، تو پس اطلاق ہے مسبب کا کس پر؟ سبب پر، یعنی مراد کپڑے، تو زینت کپڑوں سے ہوتی ہے، ننگے ہونے سے تو نہیں ہوتی جی۔ اچھا جی، عند کل مسجد، دھیان کریں جی، پھر دوبارہ پھر یہاں بحث ہے، وہ دوبارہ مڈو شڈو، اور یہ بحث اس لیے کہ عرب طواف کرتے تھے بیت شریف کا ننگے، رجال دن کو تے عورتیں رات کو، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں طواف کریں گے ہم بیت اللہ شریف کا ان کپڑوں میں کہ حاصل ہوتے ہیں ہمیں ان کپڑوں میں گناہ، تو نازل ہوا قول تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد، نہج کرتے ہوئے ان کو سے کہ تھے وہ اور تنسیس کرتے ہوئے اس بات کے ساتھ کہ ستر واجب ہے ہر حال میں عبادت میں، اور عبادت کے اگے کی کمائے نا لا، اتنے لا ہونا چاہیے، اس تو بغیر تو کم نہیں نا جی، تاں تو کم سرا الٹ ہو گیا جی، نہ جیسے کہ زام کیا تم نے اس بات کا کہ کپڑے اتارنے طواف کے وقت اچھی بات ہے، یہ جو تم نے زام کیا ہے نا، یہ زام الکریم میں پنسل ایک منٹ میں لکھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ کہ جیسا کہ گزام کیا تم نے کہ کپڑے اتارنا طواف کے وقت اچھا ہے، تو پس ہن خلاصہ، پس آیت ناطقہ ہے سطر کے فرض کے ساتھ عند الصلاۃ، جیسے سطر کا فرض ہونا صلاۃ کے، اور نئی دلالت کس کے لیے؟ آیت کے لیے، اللہ کون ہی اس کے ہونے پر، کس سطر کے ہونے پر نماز کے، بھئی مطلب ہے کہ سمجھ آ گئی یہاں سے، کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو شے فرض نماز میں فرض تو ہو لیکن نہ ہو وہ صلاۃ کے فرضوں سے نہ ہو، جیسا کہ آنکھ کو بند کرنا اجنبیہ سے، سامنے آ گئی ہے تو آنکھ بند کرنی فرض، نماز کے فرضوں سے تو نہیں ہے، اچانک آئی ہے، اور بالجملہ نئی دلالت آیت کے لیے سطر کے ہونے پر فرض بوجہ احتمال کے کہ ہو سطر فرض کس کے لیے؟ لوگوں کے بھی، لوگ نہ دیکھ سکن جی، مگر یہ کہ مقید کیا گیا بقولی عند کل،
یہ رد ہے اس کے لیے جو وہ تھے اس حالت پر۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تعمیم وارد ہے فی قولی تعالی ان کل ہندہ کل، یہ تعمیم منافی ہے اس کو حمل کرنے پر، اس معنی پر جو تم نے سمجھا کہ یہ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ صرف مسجد نہیں مراد، کیونکہ نہیں واجب ستر اس وقت عندہ کل جی، بلکہ عندہ مسجد یراہ فی غیرہ، مسجد کی وجہ سے بھی مسجد کو گزرو تو کپڑے پاؤ، بلکہ مسجد کے پاس دیکھے اس کو اس کا غیر کوئی تو تب واجب ہے۔ اور ولما قالا عند کل مسجد، تو معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد بیان ہے لزوم ستر کا کس لیے، تعظیماً لشانی ہی، اور یہ بات بوجہ اس کے جو پہچانی گئی ہے، یعنی یہ کہ جب ہو نس کے لیے محملان متاجی ہوتی ہے دو میں سے ایک میں تخصیص کی طرف نہ کہ، تو پس وہ کہ نہیں محتاجی اس میں اس کی طرف، تو پس وہ زیادہ احق ہے، یعنی نماز میں فرضیت وہ سمجھ آ گئی جی۔ اور فرمایا حدیث فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں پھر دوبارہ مڈو شنو کہ آیت کی دلالت کرنے میں اور حدیث کے دلالت کرنے میں ستر کے فرض ہونے پر، بہرحال آیت کیونکہ آیت تو فائدہ دیتی ہے وجوب کا کس میں، حتیٰ کہ ہے طواف ننگے کا معتدبے، تو پس اگر فائدہ دے آیت فرضیت کا حق صلاحات میں، تو البتہ ہوگا لفظ خضوع مستعمل بیک وقت، طواف کے لیے وجوب تو نماز کے لیے افتراض۔ اور یہ تو یہ سوال کیا پھر دوبارہ تیسری مرتبہ، بہرحال حدیث پاس اس لیے کہ وہ اور خبر واحد فرضیت کا تو فائدہ نہیں دیتی۔ جواب یہ ہے کہ آیت قطعی ثبوت ہے دون الدلالت، آیت قطعی ثبوت ہے اس تقدیر پر، اس معنی پر دلالت قطعی نہیں نا، اور حدیث قطعی الدلالت ہے، ظنی ثبوت ہے، لیکن معنی جو سمجھ آ رہا ہے وہ تو وہی ہے جی، یہ قطعی الدلالت ہے لاداء الحصر اور لا صلاۃ الا، تو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے حصر، لاداء الحصر تو ظنی ثبوت ہے لکونی خبر الواحد۔ اب آیت اور حدیث کا مجموعہ دونوں کے مجموعے کے ساتھ حاصل ہوگی دلالت کس پر، اے شاباش، لحاظن ہوا بحسب المعنی المراد، حالت حیضنی مراد مرادی معنی یعنی بالغہ، یہ لازم کے نام کے قبیلے سے ہے کس پر، کیونکہ جو بالغہ ہوتی ہے اس کو حیض لازم ہے جی، کیونکہ حیض مستلزم ہے بلوغ کو، یا مسبب کا نام ہے کس کے ساتھ، سبب، بلوغت سبب ہے تو حیض جو ہے وہ مسبب ہے جی، یا خیر لے بالغاتن، اس لیے کہ جو بالفعل حائض ہے نا اس کے لیے تو نہ نماز ہے، لا خواہ اوڑھنی کے ساتھ پڑھے یا اس کی تو نماز ہے ہی کون، لہٰذا بھی یہاں حائض سے مراد کون ہے، بالغ ہے، اور ڈھانپے اپنی شرمگاہ کو بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی پکڑو، یہ مفعول بنانا نا، اتنا کپڑا جو چھپا دے تمہاری شرمگاہ کو ہر نماز کے وقت، خلاصہ یہ ہے۔
اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں نماز حائض کے لیے مگر اوڑھنی کے ساتھ، یعنی بالغہ کے لیے۔ جی اور سطر چھپائے اپنی شرمگاہ کو بوجہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی پکڑو اتنا کپڑا جو چھپائے تمہاری شرمگاہ کو ہر نماز کے وقت۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں نماز حائض کے لیے مگر اوڑھنے کے ساتھ، یعنی بالغہ کے لیے۔ وعورۃ الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ، لقوله علیہ السلام وعورۃ الرجل ما بین سرته الی رکبته۔ صبر۔ اور رجل کی عورت، اور دیکھ بتلے عورت الرجل العورات علی ثلاثت غلیظہ خفیفہ اخف، سمجھے؟ یہ جو اگلی پچھلی شرمگاہیں سوعتان یہ ہے عورت، اور فخذ جو ہیں یہ ہیں، اور گھٹنے یہ مرد کے اعتبار سے ہیں، اور صاحب عورت جن کی شرمگاہ ہے وہ بھی تین ہیں، رجل ہے، عورت ہے، لونڈی ہے۔ ایشا بس سمجھے؟ تو اور عورت رجل کی اور شرمگاہ وہ جگہ ہے جو ناف کے نیچے سے متصل سے لے کر گھٹنے تک، یہ الا ہمارے نزدیک بمعنی مائے گھٹنے سمیت، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، رجل کی عورت وہ جگہ ہے جو اس کی ناف کے درمیان سے لے کر اس کے دو گھٹنوں تک ہے۔ جی یہ کیا اس کی شرمگاہ ہے، سمجھے؟ عورت الرجل یہ مستدرک امام حاکم ہے نا، اس پر امام ذہبی نے اس کا اختصار کیا تھا تو بہت ساری حدیثوں کو موضوع کہہ دیا ہے، لیکن بعد والوں نے کہا کہ انہوں نے عجلت کی ہے اس میں۔ جی اخرج الحاکم فی المستدرک فی کتاب الفضائل، ابو الاشعث احمد بن مقدام سے، وہ قال حدثنا الاسر بن حوشب قال حدثنا اسحاق بن واصل ضبی عن ابی جعفر، وہ کون ہے؟ محمد بن علی بن حسین، قال جی امام باقر نے فرمایا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کو، جی تے ایک ہی لگے انہاں دے، اے عبداللہ جڑے نے جناب زین العابدین دے پتریر نے، کیونکہ جعفر جڑے نے نا پتریر نہیں بلکہ اے عبداللہ پتریر بنے امام حسین پاک دے، وہ جناب جعفر دے بیٹے نے نا، تو حضرت مولا علی دے بیٹے نے، تے اے عبداللہ جناب زین العابدین دے چچا بنے اس رشتے نال، تے جناب باقر پاک دے دادا بنے نا، اس رشتے لوں کزن رشتے لوں دو گی یار۔ تو انہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی جناب عبداللہ بن جعفر کو بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کہ حدیث بیان کریں ہم، وہ حدیث کے سنی ہو آپ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نہ حدیث بیان کرنا ہمیں اپنے غیر سے، جی اگرچہ وہ غیر جتنا بھی سیکھا ہو، یعنی جو نے خود سنی ہے نا، وہ یہ مطلب نہیں امام باقر فرماتے میں باقی کو مانتا نہیں ہوں، کیا بھی رشتہ نیڑے ہو جائے، جیڑی تساں سنی ہے نا وہ سناؤ نا، تاکہ ایک واسطہ بچ رہ جائے سونے دے نال۔ جی تو قالا تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ سنا میں نے رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار فرما رہے تھے ما بین سرت لرکبت عورت، جی مختصر و ساکت عنہ، اور چپ کر گئے. امام ذہبی نے اپنے مختصر میں کہا کہ میرا ظن یہ ہے کہ موضوع ہے، نسب الرائے میں مزید وضاحت موجود ہے. وہ دیکھو نا حدیث عورت الرجل ما نظر آ رہے اور تھلے اور دو نشان. الحاکم من حدیث عبداللہ بن جعفر رافعہ ما بین سرت، اور جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت آپ نے مرفوع کیا، سونے فرمایا وہ جو گھٹنوں کے اوپر ہے وہ، اور وہ جو گھٹنوں کے نیچے نہ، اور وہ جو نیچے ہے ناف کے، وہ خلاصہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اخرجہ دار قطنی حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ مرفوع، سونیا فرمایا حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا 7 سالوں میں، اور مارو ان کو نماز کے بارے میں 10 سالوں میں، اور تفریق کر دو ان کے درمیان بستروں میں. جی بسترے بکھرے کر دو. اتنے بکھرے تو مراد وضاحت آ جائے گی بھی بھن بھراواں دے بسترے بکھرے. 10 سال تو بعد 2 بھیناں تو کٹھیاں سو سکدیاں نے، 2 بھرا سو سکتے نے، بھن بھرا کٹھے نہ سون. جی کس تو بعد 10 سال تو بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 سالوں کے اور 10 سالوں اور بسترے ان کو جدا کر دو. اور فرمایا ہن سنیں جی کہ جب شادی کرے تمہارا کوئی ایک، شادی کرا دے تمہارا کوئی ایک اپنی لونڈی کی، اپنے غلام سے، یا اپنے اجیر تمہارا بھی کسی اور نہ، تو پس وہ نہ نظر کرے لونڈی کی طرف اس جگہ کی طرف جو ناف سے نیچے ہے اور گھٹنوں سے اوپر ہے، اس کی طرف نظر، کیونکہ وہ جو ناف کے نیچے ہے گھٹنوں تک وہ بلے 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 بلے، اور رجل کی عورت اور شرمگاہ وہ ہے جو ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک، گھٹنے تک، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ رجل کی عورت وہ ہے جو اس کی ناف کے درمیان سے اس کے گھٹنوں تک. جی اور رجل کی عورت وہ ہے جو ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک، باوجہ فرمان آقا حضور علیہ السلام کے، رجل کی عورت وہ ہے جو اس کے ناف کے درمیان سے اس کے گھٹنوں تک ہے. میوربا جی رندہ اشیاء کیڑا ماں بہنا. جی اچھا جی ماں بہنا، اگر سوال کیا جائے کہ بہنا کا مدخول واجب ہے یہ کہ وہ اور درمیان تے ہونا کوئی 2 سائڈاں بھی تو ہونیاں نے جی، اور یہاں تعدد کوئی نہیں ہے. جواب دیا گیا کہ یہاں متعدد ہے، ناف تو اتے ناف تے تھلے، ناف ہی تعدد ہی اور اتنے ٹکڑے کرنے نے ہوندے جی. اور خلاصہ اس کا وہ جگہ جو اس کی سرہ کے درمیان سے ہے اور اس کا غیر اس کے گھٹنوں تک، اور اس میں یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتا ہے طرفین کے ناف بھی داخل نہیں تو گوڈے بھی نہیں. جی کیونکہ بینا کی دونوں طرفیں خارج ہوتی ہیں. جی مگر گنتی جب ہو نا، گنتی تو گنتی میں بین کی دونوں طرفیں داخل ہوتی ہیں، گنتی کے علاوہ بین کی دونوں طرفیں داخل نہیں ہوتی ہیں. مثلاً کہ وہ جو 60 کے درمیان سے 70 تک، اب 60 اور 70 دونوں داخل ہیں. جی یہ داخل ہے اس میں، تو اس کے علاوہ 2 طرفیں داخل نہیں ہوتی. جی
اور بھی یہ توجیہ نہیں موافق وہ کہ ذکر کریں گے اس کو، اور آگے آ رہا ہے کہ الا بمانا ما ہے، یعنی سوال کیا ہے کہ جی ویروا، اور روایت کی گئی ہے ایک حدیث میں یوں کہ وہ جگہ جو اس کی سرہ کے نیچے سے حتیٰ کہ تجاوز کر جائے اس کے گھٹنوں سے، تو اب اس سے گھٹنے داخل ہو گئے، اور دیکھو نا اس میں بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ نکالا اس کو دار قطنی نے اپنے سنن میں سوار بن داود عن عمرو بن شعیب عن جدہ ہی قالا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرو صبیانکم بالصلاۃ فی 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب شادی کرے تمہارا کوئی ایک اپنی لونڈی سے، اپنی لونڈی کی شادی کرائے، اپنی لونڈی کی اپنے غلام سے یا اپنے پڑوسی سے، تو نہ نظر کرے اس جگہ کی طرف جو ناف سے نیچے اور گھٹنوں کے، یعنی لونڈی کی یہ جگہ نہ دیکھے، کیونکہ وہ جو ناف کے نیچے گھٹنے تک وہ کیا ہے، عورت ہے، سنیں۔ اور روایت کی گئی ہے وہ جگہ جو اس کے ناف کے سوا ہے، یعنی نیچے سے، حتیٰ کہ پیچھے سی بینا اتھے لفظ دونا، حتیٰ کہ تجاوز کر جائے اس کے گھٹنوں سے، جی۔ اور روایت کی گئی ہے کہ وہ جگہ جو ناف کے نیچے سے حتیٰ کہ تجاوز کر جائے اس کے گھٹنوں، ناف کے سوا، دون بدون نیچے، جی۔